نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں اس کی اکثر آیات جو ہے وہ پیغام دے رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں یا غزوات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے وہ پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کتنے جنگوں میں کتنی فتح حاصل ہوئی، کتنے قیدی ہوئے، کتنے مارے گئے، کتنے پکڑ گئے۔ یہ حضور کی جنگوں کا یہ منشا، یہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ غزوہ بدر اس بات کا پیغام تھا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ غزوہ احد اس بات کا پیغام تھا کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد کس طرح واپس چلی جاتی ہے۔ غزوہ حنین اس بات کا پیغام تھا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کہ چونکہ مسلمان جو ہے وہ اسباب کی وجہ سے جیت نہیں سکتا، مسلمان اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ اور اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے ذریعے، غزوات کے ذریعے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ جب بھی کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسا موقع درپیش ہو تو اللہ کی مدد لینی ہو تو وہ کس طرح آئے گی، اور اگر یہ بھی پیغام دے دیا کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد کس طرح ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ نے ان کی نشاندہی کی اور مسلمانوں کو سبق دیا کہ آئندہ اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ پہلی کوتاہی تو یہی تھی کہ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں 3 پارٹیاں بن گئیں، جھگڑنے لگے۔ ایک نے کہا ہمارا حق ہے، دوسرے نے کہا ہمارا ہے، تیسرے نے کہا ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ کسی کا بھی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ جس طرح اس کو تقسیم فرمائے وہ سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اسی کی مثال دے کر اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم انفال کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، کما اسی طرح اخرجک ربک من بیتک، تمہارے رب نے تمہیں گھروں سے نکالا ایک حق مقصد کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اگرچہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، وہ دل نہیں چاہتا تھا ان کا نکلنے کو۔ یعنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں اس لیے نکلے کہ آپ قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں اس کو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے نکالا تھا۔ کفار آ رہے ہیں، ان سے نہتے تمہیں لڑایا جائے گا اور پھر پوری کائنات کو بتایا جائے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اللہ کی مدد سے لڑے ہیں، اللہ کے حکم سے لڑے ہیں، اپنے آپ نہیں لڑے اور تلواروں سے اور گھوڑوں سے اور نیزوں سے نہیں جیتتے، اللہ کی مدد سے جیتتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس اپنے گھروں سے نکالا ایک حق مقصد کے ساتھ، جبکہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ یعنی چند لوگ جو تھے وہ اس کو ناپسند بھی کرتے تھے۔ یجادلونک فی الحق، اور وہ تم سے اس بارے میں بحث بھی کر رہے تھے، بعد ما تبین، گویا کہ حق ان پر واضح بھی ہو چکا تھا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ اس طرح جا رہے تھے کہ جس طرح کہ موت کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہوں اور موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور فرمایا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم، تمہارا ضرور ہوگا۔ یعنی اگرچہ تجارتی قافلہ بھی مکہ والوں کا شام سے واپس آ رہا تھا اور ادھر سے لڑنے کے لیے 1000 کی فوج بھی آ رہی تھی،
تو اللہ نے یہ اس بات کو یعنی پوشیدہ رکھا، مسلمانوں کو کہا کہ تم صرف اللہ کے بھروسے پہ نکلو، اللہ کا جو بھی حکم ہوگا چاہے اس کے بارے میں چاہے اس کے بارے میں بات تمہیں نکلنا ہے اور تمہیں اس میں لڑنا ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک گروہ جو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یعنی مسلمانوں میں بعض لوگ یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکا کہ جو غیر مسلح گروہ جو ہے وہ تکون لکم وہ ان کا ہو جائے، یعنی تجارتی قافلہ جو ہے وہ ان کا ہو جائے، جو کہ بغیر لڑے جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو واضح کرے اپنے کلمات سے، اپنے معجزات سے، اپنی طاقت سے، تاکہ کائنات کو دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کس طرف ہے، سچ کس طرف ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کیونکہ اگر قافلے پہ قابو پا لیتے وہ تو کوئی کمال نہیں تھا، ان کے پاس تو 40 لوگ تھے اور یہ 313 تھے، تو وہ تو کوئی کمال نہ ہوتا، دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حق کس طرف ہے۔ تو اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ حق واضح ہو جائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی جڑ کٹ جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرم جو تھے وہ کفار جو تھے چاہے ان کو ناپسندی کیوں ہو، ناگواری کیوں نہ ہو، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کسی انسان پر حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، یا اللہ حق کا حق ہونا مجھ پر واضح فرما دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کا باطل ہونا مجھ پر واضح فرما دے اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ دعا میں ہر جمعے کو پڑھتا ہوں خطبہ میں، بڑی اہم دعا ہے، انسان لازمی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے تاکہ کہیں پھسلنے لگے تو اللہ اس کو بچا لے۔ بعض اوقات انسان حق اور باطل کو گڑبڑ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے، اللہ سے مسلسل توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ کہیں اگر میں ڈگمگا بھی جاؤں تو تو حق کو حق ہونا واضح کر دے اور مجھے اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کا باطل ہونا مجھ پر کھول دے اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کا مقصد بھی یہی تھا کہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، اور عرب کے معاشرے میں اس کے بغیر واضح ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں طاقت تلوار کی قوت کو لوگ مانتے تھے، طاقت کو مانتے تھے، اب اس طاقت کا اظہار ضروری تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ حق کس طرف ہے۔ اس تستغیثون ربکم، فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو مسلمانوں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی 313 نے جب آ کے دیکھا بدر کے میدان کے اندر، عجیب منظر ہوگا، آپ اندازہ فرمائیں کہ 313 دو گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، چند اونٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، باقی خالی کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس صورتحال میں جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے تو کیا کیفیت بنی ہوگی، تو اس وقت سب کے دل اللہ کی طرف متوجہ تھے، سب اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیرے ہی بھروسے پہ آئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور دعا اسی موقع پہ تو آپ نے مانگی تھی، یعنی ساری رات حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور سجدے کے اندر پڑے رہے اور آپ یہ فرماتے رہے کہ میرے مولا میری جو پوری 13 برس اور 15 برس کی کمائی تھی وہ لا کے میں نے ڈھیر کر دی، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت مٹ گئی تو پھر تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر خوشخبری بھیجی، میں نے حضور سے اللہ سے میں نے وعدہ کیا، اس تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے اس کو قبول فرمایا اور کہا انی ممدکم بالف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 ملائکہ سے، ان پریشان نہ ہونا، وہ بھی 1000 ہے میں بھی 1000 بھیجوں گا، کفار بھی 1000 تھے نا، میں بھی 1000 بھیجنے والا ہوں، مردفین، اور جو لگاتار آتے چلے جائیں گے، آسمانوں سے لگاتار آئیں گے، یعنی جو زمین کے اندر ملائکہ تو موجود ہوتے ہیں نا، ان سے کام نہیں لوں گا، اسپیشل اس مقصد کے لیے آسمان سے لگاتار بھیجتا رہوں گا، اور 1000 بھیجوں گا چونکہ وہ بھی 1000 ہے۔ اچھا 1000 بھیجنے کی یہ مقصد کیا تھا؟ ایک کافی تھا، دیکھیں ملائکہ تو ایک کافی، ایک فرشتہ کافی ہے۔ اب دیکھیں ایک فرشتہ آیا حضرت لوط کی بستی پر اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک نوک سے پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر یوں پلٹ دی،
فرشتے کو تو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے. تو یہ 1000 اصل میں مسلمانوں کو نفسیاتی تسلی دینے کے لیے تھا، نفسیاتی تسلی کے، ورنہ ایک فرشتہ کافی تھا. اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہونا، میں بھی 1000 بھیج رہا ہوں. اور کس طرح بھیج رہا ہوں؟ مردفین، جو لگاتار چلے آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور فرمایا اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا، یعنی اللہ نے خوشخبری کے لیے یہ فرمایا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ جنگ کے میدان میں دلوں کا اطمینان ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی انسان کے قدم جم سکتے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور فرمایا تم جان لو کہ مدد تو سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی نہیں ہے. فرشتوں پر بھی اعتماد نہ کرنا، اس کے اندر یہ پیغام ہے، فرشتوں پر بھی اعتماد نہ کرنا، فرشتے بھی میرے بھیجے ہوئے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے، وہ بھی میری مدد ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ ہی سب سے غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.